بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ڈسکشنز اور میں ہوں ایڈوکیٹ نعیم ترین۔ کانٹریکٹ ایکٹ 1872 میں ہم کلاسیفیکیشنز آف کانٹریکٹ پہ بات کر رہے تھے اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم کلاسیفیکیشنز آف کانٹریکٹ اکارڈنگ ٹو پارٹیز کا ٹاپک سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اکارڈنگ ٹو پارٹیز کلاسیفیکیشن آف کانٹریکٹ میں سب سے پہلی جو کائنڈ یا کلاس لا ہمارے سامنے کانٹریکٹ کی پیش کرتا ہے وہ ہے یونیلیٹرل کانٹریکٹ، اور دوسری جو کلاس ہمارے سامنے لا پیش کرتا ہے اسے کہتے ہیں بائی لیٹرل کانٹریکٹ۔ آج ان دونوں کلاسز کو ہم ان دا آئی آف کانٹریکٹ ایکٹ 1872 ہم مختصراً انہیں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یونیلیٹرل کانٹریکٹ سے کیا مراد ہے۔ یونیلیٹرل کانٹریکٹ کے بارے میں لا کہتا ہے کہ ان اے یونیلیٹرل کانٹریکٹ اونلی ون پارٹی میکس اے کمٹمنٹ۔ ہم یہ ایک جنرل پرنسپل پڑھ چکے کہ دو فریقین ہوتے ہیں، دو پارٹیز ہوتی ہیں جو معاہدہ کرتی ہیں اور جن کے درمیان کانٹریکٹ طے ہوتا ہے۔ اس میں قانون یہ کہتا ہے کہ ان اے یونیلیٹرل کانٹریکٹ اونلی ون پارٹی میکس اے کمٹمنٹ۔ یونیلیٹرل کانٹریکٹ کے اندر ایک انفرادی پہلو پایا جاتا ہے کہ اس میں ایک پارٹی، صرف ایک فریق جو ہے وہ پرومس کرتا ہے، وہ پروپوزل دیتا ہے، وہ آفر کرتا ہے اور وہ کمٹمنٹ کرتا ہے۔ ان ادر ورڈز، دوسرے الفاظ میں، اٹ از اے کانٹریکٹ، یہ ایک ایسا معاہدہ ہے ویئر اونلی ون پارٹی از باؤنڈ، جس میں صرف ایک پرومس کرنے والا جو پرومسر ہے، جو ایک پارٹی ہے، وہ پابند ہوتی ہے اپنے پرومس پر عمل کرنے میں، اپنے ایگریمنٹ پر عمل کرنے میں، یا اپنے کانٹریکٹ پر عمل کرنے کے لیے صرف وہ پارٹی پابند ہوتی ہے جو پرومس کرتی ہے، جو آفر دیتی ہے، جو پروپوزل پیش کرتی ہے۔ بٹ دا ادر پارٹی چوزز ٹو بی باؤنڈ بائی اٹ، لیکن جو دوسری پارٹی ہوتی ہے وہ اس طرح پابند نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے آپ کو پابند بنا لیتی ہے ایک خاص حالت میں، ایک خاص قسم کے حالات میں۔ یعنی جب ایک پارٹی، ایک پرومسر جو ہے کوئی پرومس کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں، میں یہ آفر کرتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا جس کی میں آفر کر رہا ہوں، یا وہ ذمہ داری میں ادا کروں گا جو ذمہ داری میں خود اپنے کندھوں پر ڈال رہا ہوں۔ میں یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ایک جنرل آفر کر رہا ہوں، کسی بھی بندے کو، تمام پبلک کو میں یہ آفر کرتا ہوں کہ اگر ایسا واقعہ پیش آ جائے یا دوسرا بندہ اگر میری یہ بات مانے گا یا یہ ذمہ داری وہ پوری کرے گا تو میں اپنے آپ کو یہ پرومس کر رہا ہوں، اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ میں یہ جو وعدہ کر رہا ہوں میں اس پہ عمل کروں گا۔ مثال کے طور پہ اے پرومسز ٹو پے ₹1000 ٹو اینی ون۔ اے ایک شخص ہے، ایک پارٹی ہے، ایک فریق ہے جو کسی بھی کو، کسی شخص کا نام نہیں لے رہا، وہ کسی خاص پارٹی کو، کسی اسپیسیفک پارٹی کو پرومس نہیں کر رہا، اس کے سامنے کوئی فریق موجود نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی پارٹی موجود نہیں ہے، کوئی ایسی مجلس، کوئی ایسی میٹنگ، کوئی ایسی محفل نہیں ہے جس میں دو فریقین بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پرومسر ہے اور دوسرا پرومسی ہے، اور یہ پرومسر پرومس کر رہا ہے کسی دوسرے پرومسی سے، بلکہ یہاں پہ وہ اے پرومسز ٹو پے ₹1000 ٹو اینی ون، کسی بھی ایسے شخص کو وہ پرومس کر رہا ہے کہ میں اسے ₹1000 دوں گا۔ who finds his lost bag، جو اس کا کھویا ہوا بیگ مجھے لا کے دے گا، جو میرا کھویا ہوا والیٹ مجھے لا کے دے گا، یا میرا کچھ کھویا ہوا بیگ ہے، یا میرا کوئی کھوئی ہوئی چیز ہے جس کا وہ نام لیتا ہے اور پرومس کرتا ہے کہ جو بھی شخص، جس کو بھی میرا کھویا ہوا بیگ ملے گا، جب وہ مجھے لا کے دے گا تو میں پرومس کرتا ہوں کہ میں اسے ₹1000 ادا کروں گا۔ تو یہ جو پرومس کرنے والا فریق ہے یہ اپنے آپ کو باؤنڈ کر رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا فریق جو بعد میں کریٹ ہوگا، ابھی اس پارٹی کا کوئی وجود نہیں ہے، ابھی اس فریق کا کوئی وجود نہیں ہے، سیکنڈ پارٹی جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہی ابھی، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں پرومس کرتا ہوں کہ میں ₹1000 دوں گا، لیکن اس پارٹی کو دوں گا، اس فریق کو دوں گا جو میرا کھویا ہوا بیگ مجھے واپس لا کر دے گی۔
یعنی کوئی ایسا فریق جس کا ابھی وجود نہیں ہے، جوں ہی اسے وہ بیگ ملے گا تو دوسرا فریق بھی وجود پا لے گا، دوسری پارٹی کی ایگزسٹنس کریٹ ہو جائے گی۔ اور وہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں جب اس نے یہ پرومس کیا، اس نے یہ آفر کی کہ میں 1000 روپیہ کسی بھی ایسے شخص کو، وہ شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے جو ابھی نہیں ہے، ابھی موجود نہیں ہے، اس کو میں 1000 روپیہ دوں گا اگر اسے میرا کھویا ہوا بیگ ملے گا۔ بی فائنڈز دا بیگ، بی ایسا شخص ہے جس کو وہ کھویا ہوا بیگ مل جاتا ہے، اور وہ بی کیا کرتا ہے، اینڈ ریٹرنس اٹ ٹو اے، وہ اس کھوئے ہوئے بیگ کو جب حاصل کرتا ہے، جب اسے وہ یہ کھویا ہوا بیگ ملتا ہے تو وہ اے کو واپس کر دیتا ہے، وہ لا کے اے کے حوالے کر دیتا ہے۔ اٹ از اے یونیلیٹرل کانٹریکٹ، اسے ان دا آئی آف لا، قانون کی نظر میں اسے یونیلیٹرل کانٹریکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ وچ کمز انٹو ایگزسٹنس، یہ تب وجود میں آتا ہے، یہ تب وجود پاتا ہے وین دا بیگ از فاؤنڈ، جب وہ بیگ مل جاتا ہے، بیگ کسی کے قبضے میں آ جاتا ہے، وہ کھوئی ہوئی چیز کسی کو مل جاتی ہے۔ لہٰذا یونیلیٹرل کانٹریکٹ جو ہے، اس کے بارے میں قانون یہ کہتا ہے کہ یہ پہلے ایک فریق اپنے آپ کو پابند بناتا ہے، لیکن یہ کانٹریکٹ اس وقت وجود پاتا ہے، اس وقت اس کی ایگزسٹنس ہوتی ہے، یہ موجود ہوتا ہے جب وہ واقعہ رونما ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو پرومس کر کے اپنے آپ کو معاہدے میں پابند کیا تھا۔ لہٰذا جب اس نے اپنے آپ کو ایک پرومس کر کے ایک وعدے میں، ایک کانٹریکٹ میں، ایک ایگریمنٹ میں پابند کر دیا تھا، تو جس شرط پہ پابند کیا تھا کہ میرا وہ بیگ جس کو ملے گا اس کو میں 1000 روپیہ دوں گا، اس نے کسی شخص کا نام نہیں لیا، اس نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے کسی شخص سے وہ پرومس نہیں کیا، اس کے سامنے آفر نہیں کی، اس کے سامنے اپنی پروپوزل پیش نہیں کی، بلکہ اس نے ایک جنرل آفر کی تھی اور ایک پرومس کیا تھا کہ میرا اس شخص کے ساتھ پرومس ہے جو مجھے میرا کھویا ہوا بیگ لا کے دے گا، جب وہ بیگ لا کے دے گا تو میں اسے 1000 روپیہ دوں گا۔ جوں ہی وہ بیگ ملا تو یہ اپنے پرومس کے مطابق اب اسے 1000 روپیہ دینے کا پابند ہو گیا ہے، اس پہ اپنے پرومس پہ عمل کرنے کا، اپنے ایگریمنٹ کو، اپنے کانٹریکٹ کو پرفارم کرنے کا یہ پابند ہو گیا ہے جو اس نے اپنے آپ کو جس ایگریمنٹ میں اس نے پابند کر دیا تھا۔ اگر وہ بیگ نہ ملتا تو یہ کانٹریکٹ وجود میں نہ آتا، لیکن چونکہ اس نے ایک پرومس کر دیا تھا، ایک اناؤنسمنٹ کر رکھی تھی پہلے سے کہ میں 1000 روپیہ دوں گا اس شخص کو جو میرا کھویا ہوا بیگ لا کے دے گا، جوں ہی وہ کھویا ہوا بیگ کسی بھی شخص کو ملتا ہے تو اس شخص کے ساتھ اس کا کانٹریکٹ وجود پا جاتا ہے، عمل میں آ جاتا ہے، اور اب یہ دونوں فریقین جو ہیں وہ کریٹ ہو چکے ہیں، دو پارٹیز ایگزسٹ کر رہی ہیں، لہٰذا یہ پرومسر ہے اور جس کو بیگ ملا ہے وہ پرومسی ہے۔ ان کے درمیان اس پہلے بندے نے، اس پرومسر نے اپنے آپ کو خود کو اس ایگریمنٹ میں پابند کر دیا تھا، لہٰذا اب یہ جو دوسرا شخص ہے جس کو یہ بیگ ملا ہے، جب یہ بیگ مل گیا ہے اور اسے جب یہ جا کے واپس کرے گا تو یہ اس سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ آپ نے پرومس اناؤنسمنٹ کر رکھی ہے، آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس پہ آپ عمل کریں، میں آپ کو آپ کا بیگ واپس دے رہا ہوں جو کھو گیا تھا، اور اب آپ وہ پرومس پورا کریں، اپنے کانٹریکٹ کو پرفارم کریں کہ آپ نے کہا تھا کہ میں 1000 روپیہ دوں گا۔ تو اسے یونیلیٹرل کانٹریکٹ کا نام قانون دیتا ہے۔ دوسری جو کلاس پارٹیز کے لحاظ سے قانون ہمارے سامنے پیش کرتا ہے وہ ہے بائی لیٹرل کانٹریکٹ۔ میجورٹی کانٹریکٹ جو ہوتے ہیں وہ بائی لیٹرل کانٹریکٹ ہوتے ہیں جو دو طرفہ ہوتے ہیں، یہ یک طرفہ تھا جس میں ایک فریق نے اپنے آپ کو پابند کر دیا تھا، اور یہاں پہ دونوں فریقین امیجیٹلی ایک ہی مجلس میں، ایک ہی میٹنگ میں اپنے آپ کو پابند کر دیتے ہیں، اور جس معاہدے میں، جس قانون، جس ایگریمنٹ میں قانون کی نگاہ میں دونوں فریقین اپنے آپ کو پرفارمنس کے لیے پابند کر دیں، پرفارمنس کے لیے باؤنڈ کر دیں، اسے بائی لیٹرل کانٹریکٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں لا کہتا ہے کہ اٹ از اے کانٹریکٹ ویئر بوتھ دا پارٹیز آر باؤنڈ بائی اٹ۔ یہ ایسا معاہدہ ہے جس میں دونوں فریقین اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں، لیگل اوبلیگیشنز ان پہ قانون ڈالتا ہے کہ دونوں پارٹیز
اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پابندی کے ساتھ انجام دینے کے پابند ہیں اور وہ باؤنڈ ہیں کہ اس کانٹریکٹ کو پرفارم کریں گے. ایز سون ایز دا کانٹریکٹ از میڈ، وہ کہتا ہے کہ اٹ از اے کانٹریکٹ ویئر بوتھ دا پارٹیز آر باؤنڈ بائی اٹ ایز سون ایز دا کانٹریکٹ از میڈ. جوں ہی یہ کانٹریکٹ بنتا ہے، یہ وجود پاتا ہے، یہ کریٹ ہوتا ہے، ایک پرومسر جو ہے، ایک فریق جو ہے دوسری پارٹی کو، دوسرے فریق کو جو پرومسی ہے اس کے ساتھ کوئی پرومس کرتا ہے، اسے کوئی آفر کرتا ہے، اسے کوئی پروپوزل پیش کرتا ہے اور وہ امیجیٹلی اسے ایکسیپٹ کرتا ہے، ایکسیپٹنس دیتا ہے. تو یہ جو پرومس کرنے والا ہے یہ اپنے پرومس پہ اپنے کنسیڈریشن کی حد تک باؤنڈ ہے کہ وہ اپنے کانٹریکٹ کو پرفارم کرے گا، اور جو اس آفر کو، اس پروپوزل کو ایکسیپٹ کرتا ہے دوسرا فریق، جسے ہم قانون کی نگاہ میں پرومیسی کہتے ہیں، وہ اپنے کنسیڈریشن تک اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری بھی ادا کروں گا. لہٰذا دونوں فریقین، پرومسر اور پرومیسی، دونوں اس میں پابند ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس کو پرفارم کرنا ہوتا ہے. اٹ از اے کانٹریکٹ ان وچ بوتھ دا پارٹیز ہیو یٹ ٹو پرفارم دیئر اوبلیگیشنز. یہ ایسا کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں دونوں پارٹیز نے ابھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں، اور انہوں نے ایک ہی مجلس میں اپنے آپ کو دو بدو، یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے، آمنے سامنے ہوتا ہے، روبرو ہوتا ہے دونوں فریقین کے، اور دونوں فریقین وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور دونوں فریقین اس معاہدے پر عمل کرنے کے پابند ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ سی کمپرومائزز ٹو پینٹ اے پکچر فار بی. سی نے ایک کمپرومائز کیا ہے، ایک پرومس کیا ہے، وہ پرومسز ٹو پینٹ اے پکچر فار بی. سی پرومس کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، ایگریمنٹ کرتا ہے کہ جی میں بی کے لیے ایک پکچر پینٹ کروں گا. اینڈ بی پرومسز ٹو پے ₹5000 ٹو سی. اور بی پھر پرومس کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ میرے لیے پکچر پینٹ کریں گے اور میں آپ کو اس کی قیمت، اس کی کنسیڈریشن، اس کا بدل جو ہے وہ پرائس کی صورت میں ₹5000 کی شکل میں آپ کو پے کروں گا. جب یہ اے اور بی دونوں ایک دوسرے کو اس کانٹریکٹ کے انڈر باؤنڈ کر دیتے ہیں کہ آپ نے مجھے ₹5000 پے کرنا ہے، میں نے آپ کے لیے پکچر پینٹ کرنی ہے، تو یہ دونوں کنسیڈریشن کے لحاظ سے دونوں پارٹیز پابند ہو گئی ہیں کانٹریکٹ کو پرفارم کرنے کی. تو اس کو، ایسے کانٹریکٹ کو ان دا آئی آف لا بائی لیٹرل کانٹریکٹ کا نام دیا گیا ہے. لہٰذا آج ہم نے کلاسیفیکیشن آف کانٹریکٹ اکارڈنگ ٹو پارٹیز کو سمجھنے کی کوشش کی کہ فریقین کے لحاظ سے، پارٹیز آف کانٹریکٹ کے لحاظ سے کانٹریکٹ کی کتنی کلاسز ہیں. وہ 2 کلاسز ہمارے سامنے قانون پیش کرتا ہے. ایک یونیلیٹرل کانٹریکٹ ہے جس میں 2 پارٹیاں پرومس کے وقت پابند نہیں ہوتیں، بلکہ بعد میں دوسری پارٹی اس میں داخل ہوتی ہے اور پابند ہو جاتی ہے، اور اس میں ایک پارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو کمیٹڈ کرتی ہے، اپنے آپ کو پابند بناتی ہے پرومس کر کے. اور دوسرا جو بائی لیٹرل کانٹریکٹ ہے، اس میں دونوں پارٹیز، جب یہ کانٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو دونوں پارٹیز اپنے آپ کو پابند کر دیتی ہیں اور لیگل اوبلیگیشنز پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کر دیتی ہیں، اور دونوں پارٹیز اس کانٹریکٹ کو پرفارم کرنے کی قانوناً ذمہ دار ہوتی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ڈفرینس بٹوین ایگریمنٹ اینڈ کانٹریکٹ پہ بات کریں گے کہ ان دا آئی آف لا ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.